میری ماں دا ساکھ جہانوں وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا ساکھ جہانوں وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے میرے سر دی ٹھنڈی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دگا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی صاحبوں اور عزیز ساتھیوں اللہ خالق و مالک نے تمام مخلوقات چوں انسان نو افضل اور سب نالوں اشرف بنایا ہے تمام مخلوقات چوں انسان دا وقار مقام اللہ نے بڑھایا اور انسان نو اے شرف ہے کہ انسان جو اللہ نے 1,24,000 یا اس تو کم و بیش انبیاء علیہ السلام نو مبعوث فرمایا سب نالوں آخر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کائنات فانی تے جلوہ گر ہوئے
آپ تشریف لے آئے تو رب کائنات نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو بہت ساریاں حیثیتاں نال نوازے. آپ شخصیت ایک نے، حیثیتاں آپ دیاں بہت زیادہ، ذمہ داریاں پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں بہت زیادہ. ساڈے تو ہر بندہ یہ محسوس کرتا ہے، دکاندار ہے، تاجر ہے، امام ہے، خطیب ہے، لیکچرار ہے، پروفیسر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے تے بڑیاں بھاریاں ذمہ داریاں نے. میں مسجد کی امامت کروانا، 5 نمازاں پڑھانا بڑی ذمہ داری ہے. میں جمعہ پڑھانا بہت بھاری ذمہ داری ہے. میں لیکچرار ہاں، پروفیسر ہاں، بڑی سخت ڈیوٹی ہے. میں معلم اور مدرس ہاں، بڑی بھاری ذمہ داری ہے. میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ کی ذات ایک ذمہ داریاں بہت زیادہ. آپ معلم بھی نے، آپ مدرس بھی نے، آپ امام بھی نے، آپ خطیب بھی نے، آپ کمانڈر ان چیف بھی نے، مصطفیٰ سپہ سالار بھی نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام قائد بھی نے، آپ رہبر بھی نے، آپ رہنما بھی نے، مصطفیٰ مقتدا بھی نے. یعنی جتنی ذمہ داری اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، اور کسی دے کندھیاں تے اتنی بھاری ذمہ داری نہیں. پر کائنات دے امام علیہ السلام ان تمام ذمہ داریاں نو 100% تو بڑھ کے پورے کیتا تے انہاں دا حق ادا کر کے دکھایا. اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمت نازل فرمانا. مصطفیٰ علیہ السلام آپ دی ذات گرامی، آپ کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے استاد بھی بنایا، معلم مدرس بھی بنایا، اور آپ دی ایک حیثیت ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام نو کائنات واسطے رحمت بھی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن پاک دی زبانوں اگر سنیا جائے، دیکھیا جائے، سمجھیا جائے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر قرآن دی زبانوں قرآن کا تعارف کروایا. قرآن دی زبانوں اللہ نے اپنے گھر کعبۃ اللہ کا تعارف کروایا. قرآن دی زبانوں اللہ نے آمنہ دے در یتیم کا تعارف کروایا. آؤ ذرا اللہ دا قرآن سے بات فرما لو. جدو اپنی ذاتی واری آئی اللہ ذوالجلال اپنی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں. اللہ ذوالجلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا دیو گوڈے گوڈے پاہمیں پڑھی رکھو. میں یہ نہیں آتا گوڈے چھڑ دو، کس کے پڑھ کے رکھو کہ دے نس نہ جان. یہ مجھے بہت دھیان نال ذرا اللہ تمہارو جزائے خیر عطا فرمائے. توجہ میرے پر رکھو. ویسے ساڈے بھائی طارق ریحان اللہ نو صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے، بھائی ساک ریحان دی طرح تو ویلے ویلے تمہارو مولویاں دے واسطے بات ہے روٹی چھوٹی کھان دا ٹائم ہے تے تمہارو پھر مول اجے اگلا ہضم نہیں سی ہویا اس کو پھر شروع جمعہ دے ماشاءاللہ آجے کلے تک سیدھے کو. پھر اللہ دی توفیق نہ بہرحال میں انشاءاللہ کوشش کروں گا بڑے اختصار نہ چند باتاں تواڈی خدمت دے اندر پیش کر سکاں. پیارے پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا. اللہ ذوالجلال نے اپنی ذات دا تعارف قرآن دی زبانوں کروایا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین.
العالمین. اور میں قربان جاواں جدوں اپنے کلام دا، اپنی کتاب دا، اپنے قرآن دا تعارف کروایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان ہوا الا ذکر للعالمین. خود ذات رب العالمین اس ذات دا کلام جڑا وہ ذکر للعالمین، کائنات زباناں دا وظیفہ اللہ دا قرآن، لوگاں دے دل دی بہار اللہ دا قرآن. اور یہ ہوئی تے وجہ اللہ ذوالجلال نے اہل حدیث نو اے شرف تے امتیاز تے اعزاز عطا فرمایا. کوئی فرمائش کردا کسے کہانیاں دی، اے جدوں فرمائش کردا قرآن دی کردا، قرآن بہتا پڑھیا جے، قرآن بہتا سنایا جے. اے قرآن نال محبت تے پیار دی علامت تے دلیل. دعا کرو اللہ سانو سارے نو قرآن دا سچا پیار نصیب فرما چھڑے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے قرآن لوگاں واسطے ذکر ان ہوا الا ذکر للعالمین. اور میں کہا کرنا ذکر اللہ دا بڑا نرالا. اللہ ساڈے دلاں نو، ساڈیاں زباناں نو اپنے ذکر نال تر رہن دی توفیق عطا فرمائے. ذکر اللہ دا بڑا نرالا، او ٹوٹے دلاں نو جوڑن والا. ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول. اور قبر دے اندر بڑا ہنیرا، قبر دے اندر فیصلہ وادیا او جگہ جتھے ماں نے کم نہیں آونا، جتھے باپ نے کم نہیں آونا، جتھے تیرے نال مرن جیندیاں قسماں کھان والے یاراں نے کم نہیں آونا، سجنا تے وفاداراں نے جتھے کم نہیں آونا. یار جتھے صرف بندے دے اپنے اعمال نے کم آونا. دعا کریا کر اللہ پہلی گھاٹی قبر والی تے اے اندر آسانیاں پیدا فرما دے. سیدنا جناب امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے سامنے جدوں قبر دا تذکرہ کیتا جاندا، رو رو کے جناب عثمان دی داڑھی بھج جاندے، آپ دے آنسو پہ نکل دے. نال دے ساتھی سوال کرتے نے حضرت قبر دے عذاب تو علاوہ جہنم دا عذاب بھی تے بڑا ڈاڈا. جدوں جہنم دا تذکرہ ہوندا اودوں اینے بے ساختہ نہیں جے روندے، اینے پریشان نہیں جے ہوندے. حضرت جدوں قبر دا تذکرہ ہوندا ہے تہاڈیاں ٹیکراں نکل جاندیاں نے، چیخاں نکل جاندیاں نے، رو رو کے داڑھی مبارک بھج جاندی ہے. گل کی ہے فرماندے نے او لوگو جہنم دے اندر لکھاں کروڑاں انسان ہون گے، ہے تے عذاب ہی ہے پر آخر لوگ تے ہون گے نا. قبر ایسی منزل تے ایسی گھاٹی ہے جتھے ہونا تے صرف بندے دے اپنے جان نے ہونا ہے. کوئی ساتھی، کوئی بیلے، کوئی غم گسار نہیں، صرف بندے دی اکیلی جان ہوئے گے. اس واسطے سونےو آخرت دیاں منزلاں وچوں، آخرت دیاں گھاٹیاں وچوں پہلی گھاٹی قبر دی گھاٹی ہے. اگر اس امتحان وچوں کامیاب ہو گیا، اگر اس پیپر چوں کامیاب ہو گیا تے سمجھ لے اگلیاں منزلاں بھی اللہ سوکھیاں تے آسان فرما دے گا. اس واسطے قبر دی منزل بڑی اوکھی ہے. قبر دے اندر بڑا ہنیرا، قبر دے اندر بڑا ہنیرا، کوئی نہیں ہو
بندیا اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول۔ اور بڑے بڑے اس جگ تے آئے، کہاں مان لئی پھرنا، کہاں آکڑ لئی پھرنا، یار کہاں فخر دے تکبر چکی پھرنا ہے۔ جے تینوں ماں نے اپنیاں دولتاں دا تیرے نالوں ہزاراں درجے بہتے دولت مند تے سرمایہ دار، تینوں مان جے اپنی جوانی دا تیرے نالوں بہتے بہادر تے جوان، تینوں ناز اپنے حسن و جمال دا تیرے نالوں بہتے حسین و جمیل دنیا تے آئے، تینوں مان نے اپنے اقتدار تے عہدے دا تیرے نالوں بہتیاں بڑیاں حکومتاں والے آئے تے آج اونا دا دنیا تے نام و نشانی کوئی نہیں، کوئی جاندہ ہی نہیں، کوئی پہچاندہ ہی نہیں کہ اس نام دا بندہ بھی کوئی دنیا تے آیا۔ اس واسطے میرے بھائی بڑے بڑے اس جگ تے آئے، بڑے بڑے اس جگ تے آئے، آخر خاک دے وچ سمائے، اور بستر کر گئے گول بندیا اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول۔ قرآن پاک دے بارے فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، جدوں اپنے گھر دی واری آئی اپنے گھر دا تعارف کروان دا ارادہ فرمایا، پروانیوں قرآن دیو کائنات دا رب اپنے گھر دا تعارف ہی کروا رہا، اپنے گھر دا ایڈریس بھی سمجھا رہا۔ تو اٹھے کو پوچھو ایک بندہ لاہور گیا، گجرا والے گیا، اسلام آباد گیا، کسی نہ ملاقات کتھوں آئے ہو؟ ہمائی دی چکیوں آیا ماں، کتھوں آئے ہو؟ دی ملت روڈ تو آیا ماں، فلاں نمبر گلی، فلاں نمبر گلی، فلاں محلہ، فلاں علاقہ۔ اللہ تیرا گھر کتھے وے؟ فرمایا آؤ میں تانوں اپنے گھر دا ایڈریس دساں، میں اپنے گھر دا ایڈریس دساں۔ فرمایا ان اول بیت، سبحان اللہ، فرمایا بھلیکھے چ نہ پہ جایا جے، کتے بیت اللہ لب دیا سیمن شریف نہ ٹر جایا جے، بیت اللہ لب دیا کتے اجمیر نہ ٹر جایا جے، بیت اللہ تلاش کر دیا علی پور نہ ٹر جایا جے۔ آؤ میں تانوں اپنے گھر دا سیدھا سیدھا ایڈریس دساں۔ اللہ ایڈریس کی ہے؟ فرمایا ان اول بیت، ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ زمین دے سینے دے سب تو پہلا اللہ دی عبادت دا مرکز، زمین دے سینے دے سب تو پہلا توحید دا مرکز، زمین دے سینے دے سب تو پہلی سجدہ گار اللہ ذوالجلال دا گھر جنوں بیت اللہ آکھیا جاندا ہے۔ اے سونیا ہے کتھے وے؟ فرمایا للذی ببکۃ مبارکا، الذی ببکۃ مبارکا، او گھر بیت اللہ مکے وچ کتھے وے؟ للذی ببکۃ مبارکا، اینا رحمت والا، اینا برکت والا۔ میں قربان جاواں کہ چلے جاؤ نا تسی اللہ لے جائے، ہولی ہولی آمین آندے۔ مہنگائی بڑی ہو گئی، 75 روپے چینی ہو گئی، کیا نا ہے پریشان ہو گیا، ابھی مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، کتے آمین قبول ہی نہ ہو جائے۔
سبب آپ ہی لگا دیں گے. قبول ہو گئی تے سبب بھی آپ ہی لگا دیں گے, ویزے بھی آپ ہی لوا دیں گے. اونج بھاوے پنجابی کو لوا دیا, ویزے بھی آپ ہی سبب اللہ ذوالجلال پیدا فرما دیں گے. اللہ ذوالجلال فرما دیں للذی بوقت مبارکا, اور کتنا رحمت والا کتنا برکت والا. ایک تے اے وے نا بندہ جاندا ہے طواف کردا ہے, حجر اسود دا بوسا لیندا ہے, رکن یمانی نو ہاتھ لگاندا ہے, بیت اللہ دے اندر جا کے عبادت کردا ہے, نماز پڑھدا ہے, ذکر اذکار کردا ہے, بڑا ثواب ہے, بڑا اجر ہے. فرمایا ایک دے بدلے لاکھ نمازاں دا ثواب ہے. ایک بندہ کلا ایتھے ساڈے ایک کلا بندہ نماز پڑھدا ہے, اونوں ایک نماز دا ثواب ہے. اوہی نماز اگر جماعت نال ادا کرے گا تے کنیاں نمازاں, 27 نمازاں دا. اے دا مطلب اے وے کہ کعبۃ اللہ جا کے ایک نماز کلا پڑھے تے ایک لاکھ دا ثواب ہے. اوہی نماز جماعت نہ پڑھے, میرا ایمان ہے 27 لاکھ دا اللہ ثواب عطا فرما دے. ایک تے اے وے نماز پڑھدا, ذکر اذکار کردا, عبادت کر. ایک اے وے کلا ہی بیٹھا سامنے بیت اللہ, کلا ہی بیٹھا, نماز نہیں پڑھتا پیا, ذکر بھی کوئی نہیں کرتا پیا, بس بیٹھا ہی ہے تے سامنے کعبۃ اللہ. فرمایا صرف بیت اللہ وال ویکھی جا, اللہ تیرے تے اپنی رحمتاں دا نزول کر دے جان گے. ایڈا پاکیزہ تے ایڈا بابرکت اللہ دا کر, جنوں کعبۃ اللہ کہیا جاندا. اللہ فرماندے نے للذی بوقت مبارکا وہدی للعلمین. مسلمان ترس رہا, تڑپ رہا, دعا کریا کر اللہ اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما دے. اور صاحب دل نے اپنی محبت و عقیدت دا اظہار کیتا, اللہ مدت گزریا سکھ دیاں نو, اللہ مدت گزریا سکھ دیاں نو, جوگی سانگ بنان مجھی کردا, تیرے گھر دے دوالے نس نس کے, تیرے گھر دے دوالے نس نس کے, میرا پھیریاں پان مجھی کردا. اللہ تیرا گھر ویکھاں, تیرا در ویکھاں, تیرا گھر ویکھاں, تیرا در ویکھاں, تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں, تیرا گھر ویکھاں, تیرا در ویکھاں, تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں. جتھے ایک نماز دی لاکھ بندی, جتھے ایک نماز دی لاکھ بندی, اوتھے عمراں نگان نو جی کردا. صفا مروا تیرے شاعر نے, صفا مروا تیرے شاعر نے, اینا دعا وچ منگیا اے شاعر نے. اما حاجرہ وانگوں بے صبری نال پھیریاں پان مجھی کردا. لکھاں پاپ کما بیٹھا واں حج کر کے, لکھاں پاپ کما بیٹھا واں حج کر کے, شرمندہ واں مندڑے چچ کر کے, اور بلا
اللہ چک کے کعبے دے سینے تو اللہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ اللہ دے گھر دا ذوق ہر مومن دی نشان ہے اللہ دے گھر دا شوق اللہ دے گھر دی محبت ہر دل دے اندر اللہ نے موجود رکھی ہے اور مومن جدوں کعبۃ اللہ دیاں زیارتاں کردا کتے نمازاں ادا کردا توفیق ملے تے حجر اسود نو بوسے دیندا موقع میسر آدا نفل و نوافل عبادات کردا تے جدوں وابت پامیں اٹھی دنی ٹر دیا پامیں سال کئی چکر لائے پر جدوں کعبۃ اللہ نو چھڑ کے واپس آؤں لگ دیا بڑے اندے پیتے پانی ہو جاندے نے بڑے اندیاں اکھاں برس پہندیاں میں اور اس واسطے نا کعبۃ اللہ دی جدائی ہے سامنے نظر آ رہی ہے کعبۃ اللہ دا طواف مکمل کر لیا طواف ودا ہو چکا ہے ان واپسی دی راہ لین لگے نے کعبۃ اللہ نو مخاطب کر کے آندے نے اے کعبۃ اللہ گل سن لے اپنے مالک دے خالق دے سامنے ترلا بھی کردے نے اپنے مالک دے سامنے التجا بھی کردے نے کی اللہ شاید ہن میں تو آیا نہیں جانا اللہ شاید ہن میں تو آیا نہیں جانا فیصلہ بادیو ایک گل سے دے اندر بیٹھا لو کعبۃ اللہ دی حاضری بھی پیسے نال نہیں جے ملتی اساں کئی کروڑاں پتی بیکھے نے اپنی فیکٹری جو ہر سال کئیاں لوگاں نو عمرے کرواندے نے کئیاں نو حج کرواندے نے آپ ساری عمر دے اندر ایک عمرہ کرنا بھی نصیب نہیں ہویا اے پیسے نال نہیں ہوندا اللہ دی توفیق نال ہوندا جب تک رب نہ توفیق عطا فرمائے او دے گھر دی حاضری نصیب نہیں ہویا کر دے اے دا آخری نظر کعبۃ اللہ تے بیان اے آندے کی نے اللہ شاید ہن میں تو آیا نہیں جانا بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر اے زندہ دل بھی میں تو منایا نہیں جانا اللہ اس میرے دل دی عجیب کیفیت حالت جدوں ویندا لوکاں نو کر دے تیاری جدوں ویندا لوکاں نو کر دے تیاری اگوں کھمب کسدا میں ماراں اڈاری اینو ریج مکے مدینے دی پاری کراں کی اے میں تو ولایا نہیں جانا غریبی امیری ربا غریبی امیری موڑے ویخدا نہیں غریبی امیری موڑے ویخدا نہیں گنانو فقیری موڑے ویخدا نہیں آزادی اسیری موڑے ویخدا نہیں کراں کی پینچی پنجرے پایا نہیں جانا کراں کی پینچی پنجرے پایا نہیں جانا میرے بھائی اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے گھر دا تعارف تے تذکرہ قرآن دیاں آیتاں دے اندر فرمایا ان اول بیت وسع للناس للذی
میں بکتا مبارک وہدی للعالمین۔ اپنی ذات دا تعارف قرآن دیاں آیتاں، قرآن دا تعارف قرآن دیاں آیتاں جو آمنہ دلال علیہ السلام دی واری آئے، اللہ فرماندے نے وما ارسلنک ارسلنک الا رحمت للعالمین۔ سونے اساں توانوں سارے جگ واسطے رحمت بنایا۔ ہاں میں قربان جاواں، واقعاتاً نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ رحمت ہی رحمت نے، آقا سراپا رحمت نے، اپنے علیہ رحمت نے، بیگانے علیہ رحمت نے، یار علیہ رحمت نے، اغیار علیہ رحمت نے، آقا سجنا علیہ رحمت نے، دشمنا واسطے رحمت نے، میانا جمادات علیہ رحمت نے، نباتات علیہ رحمت نے، امیران علیہ رحمت نے، غریبان علیہ رحمت نے، پروانیوں قرآن دیو آمنہ دلال علیہ السلام مسافرہ واسطے رحمت نے، تے میرے مصطفیٰ قیدیاں واسطے بھی رحمت نے۔ رحمت ہی رحمت، سراپائی رحمت۔ ایک دن حضور تشریف فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم، اور والا نے عجبی دیا بندہ آگے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مسافر بھوک لگی ہے تے میرے کھانے دا ذرا بندوبست فرما دے۔ قربان جاواں، نبی علیہ السلام نے پہل اپنے گھروں کی تھی، پہل اپنے گھروں کی، گھروں پتہ کروایا۔ ایک گھروں حضور سوائے پانی دے شے ہی کوئی نہیں، دوجے گھروں، تیجے گھروں، چوتھے گھروں، پنجویں گھروں، ستویں گھروں، میرے پیغمبر دیاں بیک وقت 9 یا 11 بیویاں نے۔ تے آمنہ دلال نے سارے گھروں پتہ کروایا تے گھر وچ سوائے پانی دے شے ہی کوئی نہیں۔ تے گھر کس نبی دا کہ جنہوں رب العالمین نے اختیار دیتا ہے کہ محبوب سونےو اشارہ کرو تے میں ساری وادی پتہانو توڑے واسطے سونے دا بنا دے۔ او ذات گرامی مصطفیٰ علیہ السلام میرا نبی اشارہ کرے اللہ احد پہاڑ سونا بنا دے، پر اس نبی دا عظیم انداز اپنے مالک دے سامنے دامن پھیلا کے دعا کر دینے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشر لی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ منو جب تک زندہ رکھے مسکین بنا کے رکھیں، اللہ جدو منو اپنے کول بلائیں تے مسکین بنا کے بلائیں، تے سونے کل قیامت نو جدو منو اٹھائیں تے مسکینہ دی صف وچوں منو اٹھائیں۔ حالت وے کیفیت وے نبی دے سارے گھراں چو پتہ کروایا تے ایک پرونے دا ایک مہمان دا کھانا بھی میسر نہیں آیا۔ پیغام ملیا محبوب کر ہے جو تے کوئی شاہ نہیں لبی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے آپ فرما دینے کون ہے جیڑا آج میرے پرونے نو کھانا کھوائے گا؟ کون ہے؟ گھروں پیر کی دیئے گھروں نہیں کچھ لبا تے بات ہی گل ہے، ورنہ ابتدا نبی نے اپنے گھروں فرمائی ہے۔ سبحان ساڑھے جو ہن پرونا کتے مسیدے بھول کے آ جائے نا جتی فالیاں برومہ تو باہر جا کے بانے ہیں کہ مولوی دی جتی دا کھڑاک سن کے اے نہ کر بیک پرونے دی روٹی کھا دیا جائے تے جان آنا تے خیال نہ ٹور گیا
مولوی صاحب نے اس کو بھی اگے ہاتھ مکائی، انہیں بھی اوپرلے سپیکر کھول کے حضرات ایک پرونا مسیتے آیا وہ روٹی کر دے تے میرے بھی نال ہی کر دیا ہے بھی بندہ پوچھے تیرے گھر کالی کیڑی پئی ہے تو ایک پرونا روٹی کھوان جوگا بھی نہیں. اور یہ ساری کائنات امام نے صلی اللہ علیہ وسلم گھر شہری کوئی نہیں. حضور فرماتے نے کون ہے جڑا آج میرے مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ ایک صحابی نے کھڑے ہوئے تے عرض کرتے نے اللہ دے پیارے نبی جی میں تواڈے صحابی نو میں تواڈے اس مہمان نو کھانا کھلاواں گا. پھڑیا گھر لے گئے، یہ پتہ ہی نہیں بھی گھر کچھ ہے بھی ہے کہ نہیں. گھر لے گئے، بیوی نو جا کے پوچھیا حالات دا اندازہ کیتا وہ کھان پین نو شہر ہے. بیوی کہنے لگی سردار بچے واسطے کو تھوڑا باتا کھانا موجود ہے، تساں بھی کھانا اساں بھی کھانا بچیاں نے بھی اجے کھانا. فرمان لگے اج بالا نو چپ کر کے پیار پوچے نال سوان دے اج نبی دے پرونے نو کھانا کھلانا، اج نبی دے مہمان نو کھانا کھلانا. حضرت کھانا تے تھوڑا بمشکل ایک بندے دا کھانا تے فرمان لگے انج کر دسترخوان لگا دے، دسترخوان لگا دیتا گیا. جو کچھ کھانے دے نام تے حاضر لے آ کے سامنے ٹکا دیتا گیا. میں قربان جاواں فرمان لگے جیڑا چراغ بلدا پیا روشنی والا اس دور جیڑا بھی آلا سی دیوا بلدا پیا چراغ بلدا پیا. اسی کھانا شروع کران گے، میں مہمان دے نال بیٹھ کے کھانا کھاواں گا، مہمان سمجھے گا میں بھی کھانا کھا رہا ہوں تاکہ کھل کھلا کے بے جھجک ہو کے اور رج کے کھانا کھا لوے اور اے چراغ بنان دے بہانے بجھا دے. میں ایویں منہ ہلاندا رہواں گا تاکہ نبی دا مہمان رج کے کھانا کھا جائے، نبی دا مہمان رج کے کھانا کھا جائے. این میرے پاک پیغمبر دے مہمان نو کھانا کھلایا. رات گزری دن چڑھیا مسجد نبوی دی طرف آ رہے نے. این میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جلوہ افروز نے سامنے نبی دا غلام آ رہا. میرے محبوب علیہ السلام دی نگاہ نبوت پہ آپ فرماتے نے ابو طلحہ جی میں رات تو اس پرونے نو کھانا کھوایا وہ سارا قصہ مینوں جبریل ہونے دس کے گیا ہے، وہ سارا قصہ جبریل مینوں دس گیا. اور ایک روایت دے اندر موجود ہے آپ فرماندے نے جی میں تو مہمان نو کھانا کھلایا او دے تے کائنات رب بھی تعجب کردا ہے پیا. یعنی کائنات امام علیہ السلام نے ایسی اعلیٰ تربیت فرمائی ہے اپنے غلاماں دے، اپنے جانثاراں دے، اپنے منن والیاں دے. اور اللہ ذوالجلال نے واقعی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے سچ فرمایا قرآن دے اندر. فرمایا وما ارسلنک الا رحمت للعالمین. سونے ہو اساں توانو جہان واسطے رحمت بنا دیتا. قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
تواڈے کول ہوندا ہے وہ تواڈا ہی غلام بن کے رہ جاندا ہے، جڑا تواڈے قریب ہوندا ہے سونےو تواڈا ہی بن کے رہ جاندا ہے۔ فیصلہ بادیو میں دعوت فکر دینا چاہنا، یار اساں اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی نے کافراں تے دشمناں نوں اپنے سینے نہ لگایا، اساں اس نبی دا کلمہ پڑھیا جڑے پتھر مارن والیاں نوں بھی اپنا گرویدہ کر لیا۔ اج ساڈی حالت ساڈی کیفیت اسی اپنے مسلمان بھائیاں نوں سیدھے منہ ملن واسطے تیار نہیں، اج اسی اپنے ماں باپ تے بہناں بھراواں نوں پیار محبت نہ ملن واسطے تیار نہیں، اور آمنہ دے لال علیہ السلام دا کلمہ بھی اساں پڑھیا، اسی اپنے نوں ملن لئی تیار نہیں، نبی دشمناں نوں جا کے ملن دیاں تیاریاں فرما رہے ہیں۔ اسی اپنے اور نبی علیہ السلام دا انداز دے طریقہ کی ہے۔ حضور علیہ السلام ایک بچہ نہ ہے یہودی سی لیکن حضور نال پیار بڑی محبت رکھدا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نال۔ تو انہوں پتہ نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں حالانکہ نہ اپنی جماعت دے، نہ اپنے رشتہ دار، نہ اپنے عقیدے دے، نہ اپنے مسلک دے، نہ اپنی تنظیم دے، نہ اپنی جماعت دے، لیکن پیار بڑا کرتے ہیں۔ کئی اپنے وڈن جو کہ اسلام لینا گوارا نہیں کرتے، طبیعتاں ہوندی ہے نا، مختلف طبیعتاں نے، اور وہ ہے یہودی ہے، مسلمان نہیں ہے جو ہے یہودی ہے، نبی علیہ السلام نال اتنا پیار کرتا ہے، آپ دی بڑی خدمت کرتا ہے، جدے نال محبت بھی ہوئے، وہ ادب بھی کرتا ہوئے، احترام کرتا ہوئے، پھر بندہ خود ہی کمی محسوس کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن صحابہ نے پوچھا بھئی وہ بچہ نوجوان کتنے دن ہو گیا نظر نہیں آ رہا؟ حضور پتہ کروا لینے ہیں، پتہ کروا حضور ہوتے بڑا بیمار ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جے بیمار ہے تے آؤ پھر او دی بیمار پرسی کر آئیے۔ تو اپنے دا پتہ لینا توہین سمجھ، وہ کو ساڈے گروپ دا، وہ کو ساڈی جماعت دا، وہ کو ساڈے مسلک دا، وہ کو ساڈی تنظیم دا، تو اپنے دا پتہ لین واسطے تیار نہیں۔ میرے پیغمبر یہودیاں دا پتہ لین واسطے جا رہے ہیں، اسی اپنے دا خیال رکھن واسطے تیار نہیں۔ حالانکہ کائنات امام علیہ السلام دا فرمانے گرامی پلے بن کے لے جاؤ، آپ فرماتے نے جیڑا بندہ دن ویلے صبح ویلے اپنے کسے بھائی دی بیمار پرسی جا کے کردا سارا دن 70,000 فرشتہ ایدے واسطے اللہ کولوں دعاواں کردا رہندا ہے۔ بندہ آپ کام کار کرتا ہے، مارکیٹنگ کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، دکان تے بیٹھا ہے، کاروبار کرتا ہے، ایک کاروبار کری جاندا تے 70,000 فرشتہ ایدے واسطے اللہ کولوں بخشش دیاں دعاواں کری جاندا۔ آپ فرماندے نے شام ویلے کوئی بندہ کسی دی بیمار پرسی کرن چلا جائے، آپ فرماندے نے ایتے بیمار پرسی کر کے آ گیا، ساری رات 70,000 فرشتہ ایدے واسطے اللہ کولوں دعاواں کرتا رہندا ہے۔ اے ستا ہے، موج کرتا ہے، پہ اسی لایا حضرت صاحب آرام فرما رہا نا، 70,000 فرشتہ ساری رات ایدے واسطے اللہ کولوں دعاواں کرتا رہندا ہے۔ دعا کرو اللہ ساڈے دلاں چ چیزاں دی محبت پیدا فرما۔ نبی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں جے بیمار ہے آؤ پھر وہ تو پتہ لے، سبحان اللہ۔ صحابہ نال نے حضور تشریف لا گئے، جہاں دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت ملی، آقا اندر تشریف لا گئے، دیکھیا یہ نوجوان انج موت و حیات دی کشمکش ہے، انج معلوم ہوتا ہے دنیا کا سفر مکا رہا، رب دے دربار سے جا رہا،
ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਇਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ نہیں نکلتی پئی بزرگاں دی سرانے بہ کے یاسین پڑھو۔ اساں یاسین بھی مردے بلٹی کرنے واسطے رکھی، وہ جو ساری زندگی قرآن دا خیال نہیں آیا، یاسین ہی چلو پڑھ لیا کرو، یاسین دا خیال نہیں آیا، خیال بھی آیا تے کدوں بزرگاں دی جان نہیں نکلتی پئی، یاسین پڑھو ذرا سوکھی نکل جائے۔ اساں مردیاں واسطے رکھ لیا، حالانکہ اساں کوئی مسئلہ نہیں، نہ قرآن اندر، نہ شریعت اندر، نہ حدیث اندر۔ اللہ سانو نبی دے سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام تشریف لے گئے، یہ دا باپ سرانے بیٹھا اپنی کتاب پڑھتا پیا، حضور تشریف لے گئے، چند لمحے آپ ٹھہرے تے یہ باپ نو مخاطب فرمایا، آپ فرماتے نے گل سن صحیح صحیح دسی، سچ سچ دسی کہ اے جڑی کتاب پڑھن دے ہیں یہ کتے میرا ذکر ہے بے، سبحان میرا ذکر کتے ہے بے؟ کہا لگا جناب ساڑی کتاب ہے تو اٹھا ذکر کتوں آ جانا، کتوں دی ساڑی کتاب نازل ہوئی ہے، ساڑی کتاب اندر تو اٹھا کوئی ذکر نہیں۔ اے نوجوان موت و حیات دی کشمکش دے اندر مبتلا ہے، انہیں اپنے جسم دیاں ساریاں توانائیاں اکٹھیاں کیتیاں، اکھاں کھولیاں تے محبوب دے چہرے انور دے گڑ دیتیاں، اکھاں کھولیاں، اکھاں دا کیمرہ محبوب دے چہرے تے فٹ کر دیتا، اے ساریاں قوتاں بحال کر کے، اے ساریاں طاقتاں اکٹھیاں کر کے آمنہ دے لال علیہ السلام نو مخاطب کر کے کہنے لگا میرا باپ غلط بیانی کردہ پیا، ساڑی کتاب اندر حضرت توڑا ذکر موجود ہے، ساڑی کتاب اندر اللہ تیرا شکر ہے تو سانو ایسا مصطفیٰ نبی عطا فرمایا، اللہ تیرا کروڑوں بار شکر ہے تو سانو ایسا رحمت رہنما عطا فرمایا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کہنے لگا حضرت ساڑی کتاب اندر توڑا تذکرہ موجود ہے، تے کائنات امام علیہ السلام فرماتے نے یا غلام کاکا پترا بیٹا گل سن تے تینوں پتہ لگ گیا، حقیقت سمجھ گیا، تے پھر انج کر قل لا الہ الا اللہ، لگ گیا کلمہ پڑھنا، قسمت سی چنگی، نصیبہ نے یاوری کی تھی، نصیبہ ساتھ دیتا، مقدر ساتھ دیتا، اپنے باپ پر بند ہے تے اکھاں اکھاں میں جی اشارے نال سوال کردہ کی ابا جی محمد مینوں کی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے مینوں کی دعوت دیندے نے پیا، باپ نال اکھاں اکھاں دے اشارے ہیں پوچھ دے ہن میں کی کراں، تے باپ کہن لگا آتے ابل قاسم پترا جویں محمد آندا ہی اوویں من لے، جویں آندے نہیں اوویں من لے، یا دوسرے لفظاں دے اندر میں اس طرح کہا کرنا وا ہے یہودیے اپنے باپ وال نگاہ اٹھا کے اکھاں دے اشارے چ پوچھ دے میں کی کراں، مینوں دعوت اسلام دے رہے تے باپ آندا ہوئے گا آتے ابل قاسم پترا جویں آندے نہیں من لے، ایڈیاں وڈیاں ہستیاں نو گھر آیا خالی نہیں موڑی دا، ایڈیاں وڈیاں ہستیاں نو پیاریا گھر آیا خالی نہیں واپس لوٹائی دا، جویں آندے نہیں کر لا قسمت چنگے، اے نوجوان آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ دا پیار ادھروں کلمے دے حرف
ٹھنڈیاں ہو گئی نے، اکھاں مصطفیٰ دے چہرے تے گڈیاں نے، زبان تے کلمہ جاری ہے، ادھروں جان نکل گئی ہے، میرے آقا علیہ السلام گھروں نکل رہے نے، آسمان دی طرف نگاہ اٹھایا، آپ فرماتے نے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تیرا شکر ہے، ساریاں تعریفاں تیرے لئی جن نے اس نوجوان نو جہنم دی اگ تو بچا لیا ہے۔ میرے بھائیو، پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے ساڈے واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے، اور میرے آقا دی خواہش تمنا آرزو ایسی، اللہ کوئی میرا امتی جہنم دا بالن نہ بنے، ہر بندہ کسی نہ کسی طرح اللہ تیرے جنت دا حقدار بن جائے، اور اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے ہر فرمان نو اپنی زندگی دا مرکز و محور بناواں گے، انشاءاللہ الرحمن یقیناً اللہ دے جنت دے حقدار بن جاواں گے۔ اللہ سانو سارے نو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اور انشاءاللہ پھر جدوں کتے آواں گے تو پھر انشاءاللہ تانوں سناواں۔ حافظ عبداللطیف صاحب، حاجی عبداللطیف صاحب قضاء الہی نہ وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہاں واسطے بھائی دعا فرمانا، اللہ مرحوم نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے، انہاں دیاں بشری غلطیاں تو درگزر فرمائے۔ اے حاجی صاحب دی محبت ذرا تے میں انشاءاللہ پھر کسی وقت بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے، بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے، صدا نہیں رہنا اتے کسے انسان ہوئے، بڑے بڑے راجیاں موت نے نہیں چھوڑیا، بڑے بڑے راجیاں موت نے نہیں چھوڑیا، جدے اتے دل آیا وہ پھول توڑیا، تے ہرے بھرے باغ کئی ہو گیا ویران ہوئے، ہرے بھرے باغ کئی ہو گیا ویران ہوئے، صدا نہیں رہنا اتے کسے انسان ہوئے، ڈینیاں دے دیس کدی بھلانے نہیں آمنا، ڈینیاں دے دیس کدی بھلانے نہیں آمنا، ہس دیا میں فلانے تینوں بھول جانا، ڈینیاں دے دیس کدی بھلانے نہیں آمنا، ہس دیا میں فلانے تینوں بھول جامنا، اور ایک دن ہونا تمہیں بس مٹی دا نشان ہوئے، ایک دن ہونا تمہیں مٹی دا نشان ہوئے، صدا نہیں رہنا اتے کسے انسان ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ میری ماں
دا ساکھ جہانوں وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا ساکھ جہانوں وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے میرے سر دی ٹھنڈی